لندن میں ایک کیشیئر کیسے کتنا بڑا فراڈ کرتا رہا، یہ کہانی تو میں آج آپ کو سناؤں گا، لیکن اس کے سننے کے فوراً بعد اسی ویڈیو میں آپ کو پاکستان کا سب سے بڑا فراڈ بھی سناؤں گا۔ ایک نوجوان لندن کے ایک بین الاقوامی بینک میں معمولی سا کیشیئر تھا۔ اس نے بینک کے ساتھ ایک ایسا فراڈ کیا جس کی وجہ سے وہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا فراڈیا ثابت ہوا۔ وہ کمپیوٹر کی مدد سے بینک کے لاکھوں کلائنٹس کے اکاؤنٹ سے ایک ایک پینی نکالتا تھا اور یہ رقم اپنی بہن کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا تھا۔ وہ یہ کام 15 برس تک مسلسل کرتا رہا، لیکن یہاں تک کہ اس نے کلائنٹس کے اکاؤنٹ سے کئی ملین پاؤنڈ چرا لیے۔ آخر میں یہ شخص یہودی تاجر کی شکایت پر پکڑا گیا۔ یہ یہودی تاجر کئی ماہ تک اپنی بینک سٹیٹمنٹ واچ کرتا رہا اور اسے محسوس ہوا کہ اس کے اکاؤنٹ سے روزانہ ایک پینی کم ہو رہی ہے۔ چنانچہ وہ بینک مینیجر کے پاس گیا، اسے اپنی سابق بینک سٹیٹمنٹ دکھائیں اور اس سے تفتیش کا مطالبہ کیا۔ مینیجر نے یہودی تاجر کو خپتی سمجھا۔ اس نے کہا لگایا اور دراز سے 1 پاؤنڈ نکالا اور یہودی تاجر کی ہتھیلی پر رکھ کر بولا، یہ لیجئے، میں نے آپ کا نقصان پورا کر دیا۔ یہودی تاجر ناراض ہو گیا۔ اس نے مینیجر کو ڈانٹ کر کہا، میرے پاس دولت کی کمی نہیں، میں بس آپ لوگوں کو آپ کے سسٹم کی کمزوری بتانا چاہتا تھا۔ وہ اٹھا اور بینک سے نکل گیا۔ یہودی تاجر کے جانے کے بعد مینیجر کو شکایت کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ اس نے تفتیش شروع کرائی تو شکایت درست نکلی اور یوں یہ نوجوان پکڑا گیا۔ یہ لندن کا فراڈ تھا، لیکن ایک فراڈ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ اس فراڈ کا تعلق پیسے کے سکے سے جڑا ہے۔ پاکستان کی کرنسی 1 اپریل 1948 کو لانچ کی گئی تھی۔ اس کرنسی میں 6 سکے تھے۔ ان سکوں میں 1 روپے کا سکہ 58، 54، 52، 51، ادھنی اور 1 پیسے کا سکہ شامل تھا۔ پیسے کے سکے کو پائی کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں 1 روپیہ 16 آنے اور 64 پیسوں کے برابر ہوتا تھا۔ یہ سکے 1 جنوری 1961 تک چلتے رہے۔ 1961 میں صدر ایوب خان نے ملک میں اشاریہ نظام نافذ کر دیا، جس کے بعد روپیہ 100 پیسوں کا ہو گیا، جبکہ 58، 54، 52 اور پائی ختم کر دی گئی۔ اس کی جگہ 50 پیسے، 25 پیسے، 10 پیسے، 5 پیسے اور 1 پیسے کے سکے رائج ہو گئے۔ یہ سکے جنرل ضیاء الحق کے دور تک چلتے رہے، لیکن بعد ازاں آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ آج سب سے چھوٹا سکہ 1 روپے کا ہے اور ہم نے پچھلے 30 برسوں سے 1 پیسے، 5 پیسے، 10 پیسے اور 25 پیسے کا کوئی سکہ نہیں دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ اسٹیٹ بینک یہ سکے جاری ہی نہیں کر رہا۔ لیکن آپ حکومت کا کمال دیکھیں، حکومت جب بھی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کرتی ہے تو اس میں روپیوں کے ساتھ پیسوں کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ملک میں پیسے کا تو سکہ ہی موجود نہیں ہے، لہذا جب کوئی شخص 1 لیٹر پیٹرول ڈلوانے گیا تو پمپ کا کیشیئر اسے 87 پیسے واپس کرے گا؟ نہیں، وہ بالکل نہیں کرے گا۔ تو اسے لازماً 112 روپے کی جگہ 113 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ یہ زیادتی کیوں ہے؟ اب آپ مزید دلچسپ صورتحال ملاحظہ کیجئے۔ پاکستان میں روزانہ 3,20,000 بیرل پیٹرول فروخت ہوتا ہے۔ اب اگر اسے لیٹر میں کیلکولیٹ کریں تو یہ 5,08,80,000 لیٹر بنتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اگر پیٹرول سپلائی کرنے والی کمپنیاں ہر لیٹر پر 87 پیسے اڑاتی ہیں تو یہ کتنی رقم بنے گی؟ یہ 4,42,65,000 روپے روزانہ کے بنتے ہیں۔ یہ رقم حتمی نہیں ہے کیونکہ تمام لوگ پیٹرول نہیں ڈلواتے۔ صارفین ڈیزل اور مٹی کا تیل بھی خریدتے ہیں اور زیادہ تر لوگ 5 سے 40 لیٹر پیٹرول خریدتے ہیں اور بڑی حد تک یہ پیسے روپوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پیسوں کی ہیرا پھیری موجود رہتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی معاشرتی ماہر اس ایشو پر تحقیق کرے، وہ پیسوں کی اس ہیرا پھیری کو مہینوں کو برسوں اور برسوں کو 30 سال سے ضرب دے تو یہ اربوں روپے بن جائیں گے۔ گویا ہماری سرکاری مشینری 30 برس سے چند خفیہ کمپنیوں کو اربوں روپے کا فائدہ پہنچا رہی ہے اور حکومت کو معلوم تک نہیں ہے۔ ہم اگر اس سوال کا جواب تلاش کریں تو یہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا سکینڈل ثابت ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کرپشن کا والیوم 4.5 کروڑ روپے نہ ہو، لیکن اس کے باوجود یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ جب اسٹیٹ بینک پیسے کا سکہ جاری ہی نہیں کر رہا تو حکومت کرنسی کو سکوں میں کیوں ماپ رہی ہے اور ہم راؤنڈ فگر میں قیمتوں کا تعین
क्यों करते हैं। हम 112 रुपए 63 पैसे को 113 रुपए कर दें या फिर पूरे 112 रुपए कर दें ताकि हुकूमत और सार्फिन दोनों को सहूलत हो जाए। हुकूमत अगर ऐसा नहीं कर रही तो फिर इसमें यकीनन कोई ना कोई हेरा फेरी ज़रूर मौजूद है, क्योंकि हमारी हुकूमतों की तारीख बताती है हमारी ब्यूरोक्रेसी कोई ऐसी गलती नहीं दोहराती जिसमें उसे कोई फ़ायदा ना हो। पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा जारी फ्रॉड आपके सामने पेश कर दिया गया है।